कुर्बानी के दिन कितने हैं। तो पहली बात यह समझ लीजिए कि ईद के दिन दो है, ईद उल फित्र यकम शवाल को और ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी वाली ईद 10 ज़ुल्हिज्जा को। ईद के दिन दो हैं। ये बड़ी ईद के 3 दिन नहीं होते, ईद के 2 ही दिन होते हैं, एक छोटी ईद और बड़ी ईद। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सुनन नबी दाऊद में, सुनन निसाई में और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ हदीस है और इमाम ज़ाहबी ने भी इस रवायत की मुवाफ़क़त की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो अंसार में 2 दिन ऐसे थे वो मनाया करते थे खुशी के तौर पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हें उन 2 दिनों के बदले में 2 ईद के दिन अता फरमाए हैं, एक ईद उल अज़हा का दिन और दूसरा ईद उल फित्र का दिन। तो 2 दिन, 2 दिन है, ईद के 2 दिन है। और सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि 2 दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा नहीं है, रोजा रखना मना है। दूसरी रवायत में यह है, एक ईद उल फित्र का दिन और दूसरा ईद उल अज़हा का दिन। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि ईद के दिन 2 हैं। हाँ, यौमुन नहर वो ज्यादा है। हाँ, सही मुस्लिम में एक हदीस है कि तमाम अय्याम तशरीक जो है, अय्याम तशरीक कौन कौन से, 10 ज़ुल्हिज्जा, 11, 12 और 13, ये 4 दिन ये खाने पीने के दिन है, यानी इनमें खाना पीना, इसमें ईद के दिन के अल्फाज कहीं नहीं मौजूद है। बाद मौलवी इसमें 2 नंबरी करते हैं, ईद का नहीं, खाने पीने के दिन। और तशरीक कहते भी अरबी जुबान के अंदर गोश्त को खुश्क करके जो रखा जाता है ताकि स्टोर किया जाए, जिस तरह आजकल जो है फ्रिजों में स्टोर होता है, उसको कहा जाता है। तो यौमुन नहर कितने हैं? तो भाइयों इसमें अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इत्तफाक है सवाए चंद लोगों के कि ईद में, बड़ी ईद में यौमुन नहर 3 है, 10 ज़ुल्हिज्जा जो ईद का दिन और इसके बाद 2 दिन और 11 और 12। अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इत्तफाक है। अलबत्ता अहले सुन्नत में से एक गिरोह जो अस्हाबुल हदीस या अहले हदीस अपने आप को कहते हैं, उनमें से चंद उलमा की ये राय है, और वो जाहिर है कि ज़ईफ़ रवायतों की वजह से हुई। ज़ईफ़ रवायतें ही असल में फितना खड़ा करती हैं सारा। और मेरी पूरी गुफ्तगू है मसला नंबर 36 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर 1 घंटा 25 मिनट की गुफ्तगू, ज़ईफ़ुल असनाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा। ये सारी उम्मत में बिगाड़ जो आए हैं कुरान और सही बुखारी और सही मुस्लिम के मुकाबले पर, ये ज़ईफ़ुल असनाद अहादीस की वजह से। तो ज़ईफ़ अहादीस की वजह से जो असनाद में ज़ईफ़ हों, ये सारा फितना खड़ा हुआ। तो वो हदीस जो है उसकी 2 तगड़ी रवायतें जो बकौल उनके हैं वो पेश की जाती हैं, वो मैं उनका सुकम आपको बता देता हूं। पहली हदीस मुस्नद इमाम अहमद से, ये हर बंदे की जुबान ज़दे आम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अय्याम तशरीक कुर्बानी के हैं। तो भाइयों ये हदीस पक्की ज़ईफ है, मुनक़ते रवायत है, और सही मुस्लिम के मुकदमे में है कि ताबी की मुरसल कोई शय नहीं है जब तक वो सहाबी से बयान न करते। तो इसमें, इस हदीस में सुकम यह है कि अब्दुर्रहमान बिन अबी हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ताबई, ये जो ताबई हैं, इनकी मुलाकात जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी से साबित नहीं। और जुल्म की इंतहा यह है कि दारुस्सलाम ने जो किताब छापी है हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की, उन्होंने ये रवायत लिखी और साथ लिख भी दिया कि मुहद्दिसीन की नजर में ये रवायत मुनक़ते है। फिर आगे कहते हैं लेकिन बाज़ कहते हैं ठीक है, लिहाजा कर लेनी चाहिए। यानी इतनी शक वाली चीज ही कर लेनी चाहिए। फिर तो भाइयों 24 हदीसें तो मैं भी पेश करता हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि बगैर रफ़ा दैन के आपने नमाज पढ़ी। तो रवायतें तो इधर भी बहुत है, पर उसूल मुहद्दिसीन पर साबित तो होना पहले। तो ज़ईफ़ुल असनाद हदीस का ये सारा फितना है। और दूसरी हदीस सुनन कुबरा अल बहीकी और सही इब्न हिब्बान से पेश की जाती है, यही वाली हदीस, इसकी सनद वहां भी है। और इसके अलावा जितनी पेश की जाती है सारों में यही सुकम है कि वहां पर क्या अब्दुर्रहमान बिन ये, अच्छा ये मैंने जो पहली बताई ना, इसमें सुलेमान बिन मूसा की मुलाकात जुबैर बिन मुतम से साबित नहीं। और ये जो दूसरी रवायत है इसकी 2-3 असनाद में अब्दुर्रहमान बिन अबी हुसैन और अमर बिन दीनार ताबई, इन दोनों की मुलाकात जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित नहीं है। लिहाजा मुनक़ते रवायत है, और मुनक़ते रवायत का होना और ना होना बराबर है। लिहाजा ये मसला क्लियर किया। तो लिहाजा कोई मरफू हदीस मौजूद नहीं है, ना इस टॉपिक पर के कुर्बानी के कितने दिन हैं, ना 3 पर है और ना 4 पर मरफू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। अलबत्ता इसके बरक्स हमें सहीहुल असनाद आसार मिलते हैं
اور وہ پہلا الموطا امام مالک میں اور سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور گولڈن چین کے ساتھ۔ امام مالک نے نافع سے سنا، نافع نے عبداللہ بن عمر سے، گولڈن چین۔ اسی سند پر بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کی حدیث ہے، گولڈن چین، سب سے بیسٹ سند، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی عید والے دن کے بعد 2 دن ہے، یعنی ٹوٹل 3 دن۔ بلکہ احکام القرآن جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 321 ہجری ان کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا سے مراد جگری یار، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس کا مولا میں اس کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں، اور اس میں میری پوری گفتگو بھی ہے sunnatpak.com پر، 2.25 گھنٹے کی دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اور مسئلہ نمبر 43 کے نام سے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، وہ بھی 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ، یہ میں نے ایشوز میں ریزالو کیا ہے۔ تو اسی بک میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قربانی کے کل 3 ہی دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ اور اسی کتاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قربانی کے دن عید کے بعد 2 ہیں، لیکن افضل دن پہلے دن ہی قربانی کرنا ہے۔ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ لہذا یہ 4 دن جو اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں پہلا دن افضل ہے، یہ کوئی مردہ سنت زندہ نہیں ہے، پہلے سنت تو ثابت ہو صحیح سند کے ساتھ۔ تو مردہ سنتیں جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ وہ میں بتا دیتا ہوں، اگر اس کے لیے کوئی تیار ہو جائے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے دائیں اور بائیں کندھے پر۔ اس مردہ سنت کو بھی زندہ کریں نا، سارے لوگ پگڑیاں باندھیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے سفید کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور شملہ نہیں چھوڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھول کر دوبارہ مجھے باندھی اور 1 چپے کے برابر جو ہے وہ شملہ چھوڑا، اور فرمایا سعد اس طرح پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی۔ تو اس مردہ سنت کو بھی کوئی زندہ کرے نا۔ اچھا، اب ایک اور نئی آج ہی مجھے سننے کو ایک بات ملی کہ جی حاجی جو ہے وہ منا میں ہوتے ہیں، تو منا میں تو قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں آیا ہے کہ منا میں تو آپ 3 دن مزید رہ سکتے ہیں، 2 دن کے بعد بھی لوٹ سکتے ہیں، یعنی 10 کے بعد 11 اور 12۔ عموماً تمام حاجی 12 تک آ جاتے ہیں، لیکن اس میں اجازت ہے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 میں کہ کوئی تیسرے دن بھی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ وہ منا میں 3 دن رہا جا سکتا ہے، لہذا قربانی بھی 3 دن ہو سکتی ہے۔ بھائیو یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو یہ بالکل فراڈ بچایا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لکھ لی ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ میں نے بتا دیا، اہل سنت اور اہل تشیع میں اتفاق ہے، سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور چند لوگوں کا کہ وہ چوتھے دن کے قائل ہیں، اور ضعیف روایتوں کی وجہ سے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم ان پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جس کو بات پتہ چل جائے۔ اور میں اسی لیے بھائیو، یہ بات شاید کسی کو بری بھی لگے، لیکن میں اپنے دل کی بات سامنے رکھوں، میں اہل سنت میں سے اور اہل تشیع میں سے سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ایک مکتبہ فکر ہے جن کے سامنے جب صحیح الاسناد احادیث رکھی جاتی ہیں تو ان کو اپنا کوئی بزرگ یاد نہیں آتا، وہ کہتے ہیں بھئی حدیث صحیح ثابت ہوگی، یہی ہمارا مذہب ہے، اور اگر ہم کسی حدیث پر عمل کر رہے تھے اور وہ ضعیف تھی ہم چھوڑ دیں گے۔ کتنے عرصے سے عمل کر رہے تھے کہ وطروں میں رکوع سے بعد دعا پڑھا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے، جب ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے تو دارالاسلام جو اہل حدیث کا سب سے بڑا مکتبہ ہے، انہوں نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ رکوع کے بعد ثابت نہیں ہے، رکوع سے پہلے ہی قنوت وطر کرنا ہے، رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے، وہ تو آپ نے 1 مہینہ پڑھی قنوت نازلہ میں، ورنہ پہلے ہی پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے رجوع کیا، ایون ہمارے اسلام آباد میں دارالاسلام مسجد اہل حدیث کی پچھلے سال انہوں نے باقاعدہ بروشر تقسیم کیا، حالانکہ وہاں چوتھے دن قربانی بھی ہوتی تھی، ریٹن فارم میں انہوں نے رجوع کیا کہ بھئی قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ اور میں ان تمام چیزوں کا کریڈٹ جو ہے ایک پرسنالٹی کو دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی کہا، چاہے یزید والا مسئلہ ہو چاہے یہ مسئلہ ہو، اہل حدیث کا قبلہ ایک دفعہ درست کر دیا، وہ حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ مسئلہ الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے ایکسپوز کیا، ان کا رسالہ جو الحدیث نکلتا ہے
44 نمبر سالہ، آج سے 5 سال پہلے 1428 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے ہی میں جنوری 2008 میں ان کا رسالہ نکلا، اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ چوتھے دن والی روایت جو ہے یہ پکی ضعیف ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ 3 دن تک قربانی کرنے کے قائل تھے، چونکہ چوتھے دن قربانی کی جتنی احادیث ہے وہ سب منقطع ہیں۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے تابعین کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، وہ منقطع روایتیں ہیں اصول محدثین پر، اور بالکل واضح ہے انہوں نے رسالے میں وہ تمام روایتیں ان کا انالیسس بھی کیا، اور صحیح روایت الموطا امام مالک سے گولڈن چین کے ساتھ کہ امام مالک نے سنا نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، الموطا امام مالک میں۔ امام بخاری کہتے ہیں اس سے بیسٹ سند ہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ نافع جو ہے وہ ان سے امام مالک سنے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے سنا ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ یوم النحر جو ہے 2 دن ہے عید کے دن کے بعد، یعنی 10 ذوالحجہ کے بعد قربانی 2 دن تک کرنا درست ہے، یعنی 10، 11 اور 12۔ بہرحال اس پہ پورے دلائل، ان کا پورا مضمون جنوری 2008 کے رسالے میں الحدیث نمبر 44 میں چھپا ہوا ہے، ذوالحجہ کے مہینے میں۔ چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے، کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ 4 دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں، چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں، اور اب وہ البانی صاحب کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں تابع کی۔ اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی، وہ تو ان سے پوچھے جن کی یہ غلطی ہے۔ آپ کے نزدیک ہے 3 دن قربانی کرنی چاہیے؟ 3 دن جو ہے قربانی کرنا یہ الموطا امام مالک میں یعنی آثار صحابہ سے ثابت ہے، حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے۔ 4 دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین میں سے کچھ 1-2 تابعین سے ثابت ہے، جواز تک ہے، لیکن بہترین بات نہیں ہے، بہترین تو اول دن ہی ہے، اور 3 دن ہی قربانی کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی کو مزید تحقیق چاہیے ہو تو میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 52 کے نام سے، قربانی کے صحیح احکام و مسائل، جس میں میں نے 17 مسائل فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر حق بات بتائی ہے، الحمدللہ۔